آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قافلوں کو آگے بڑھ کے ان سے ملاقات نہ کرو، ولا یبی حاضر لبادن، اور کوئی جو شہری ہے وہ دیہاتی کے لیے بیچے نہیں۔ ایک پروڈکٹ آ رہی ہے جو دیہاتی بیچارہ بنا رہا ہے اور وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مارکیٹ تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں بن جاتی ہے، وہ سارے دلال ہیں درمیان میں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، MLM کہتے ہیں اس کو، یا پیرامڈ مارکیٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں، یا پونزی اسکیمیں بھی ان کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی اٹالین شخص تھا جس نے 1920 میں سب سے پہلے یہ فراڈ اسکیم متعارف کروائی تھی، تو اس کے نام سے پونزی اسکیم جو ہے یہ معروف ہو گئی۔ پاکستان میں یہ اللیگل ہے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر اصل مقصد جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی، اصل مقصد بیسکلی آپ نے ایک اپنا ایک ویب کریٹ کرنا ہوتا ہے، ایک آپ نے پیرامڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ پیرامڈ ایسا ہے کہ وہ جو سسٹینیبل نہیں ہے، وہ کچھ لیولز پہ جا کے جو ہے نا وہ فلاپ کرتا ہے، اور جب وہ فلاپ کرتا ہے تو اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے نقصان اٹھاتی ہے، اللیگل بھی ہے اور اللیگل بھی ہے۔ موٹیویشن اسپیکر جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، Exactly. وہ ایک پوری فضا قائم کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں گے، لوگوں کو جذبات بھڑکاتے ہیں۔ اب لوگ اس میں کیا آ جاتے ہیں، ان کے دعووں میں آ جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم تیسرے سوال کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں، جو تیسرا ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ ہم ملٹی لیول مارکیٹنگ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، جس کو پیرامڈ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا کانسیپٹ بڑا سمپل سا یہ ہے کہ ایک ٹاپ میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی پروڈکٹس ہے، وہ اپنے نیچے کچھ بندوں کو کہتا ہے کہ آپ یہ پروڈکٹس آپ میرے ممبر بن جائیں، ایک ٹیم کے ممبر بنیں، اور اس ٹیم کے ممبرشپ کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ پروڈکٹ خود خریدیں، اور اس کے بعد کیا کریں گے، جب آپ آگے اس کو بیچیں گے تو آپ کو ایک پرسنٹیج یعنی کمیشن ملتی رہے گی، اور وہ کمیشن تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے، وہ جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ کچھ ماڈلس کے اندر وہ صرف نیچے تک رہتی ہے، کچھ ماڈلس کے اندر وہ ٹاپ تک جاتی رہتی ہے۔ ان ادر ورڈس یعنی ایک وہ بندہ جس نے اسٹارٹ کیا اس پیرامڈ کو، جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، جتنا اوپر ہوگا اور جتنا نیچے سے وہ سرکل پھیلتا رہے گا، جتنے لوگ زیادہ انوالو ہوتے رہیں گے، اتنی زیادہ وہ انکم گرو کرتی جائے گی، ملٹیپل ہوتی جائے گی۔ تو یہ سوال بہت پوچھتے ہیں لوگ، اور اس میں ظاہر ہے اس میں مینلی آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے ایک پروڈکٹ کے بارے میں، اور لمبی آپ نے جو ہے نا وہ انٹلیکچولی آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ٹھیک بڑی اچھی ہے، یہ چیز بڑی بینیفیشل ہے۔ تو شرعی تقاضے اس میں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ سوال ہے، اور کیا شرعی کنسرنز اس میں کچھ ہیں کہ نہیں ہے جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، MLM کہتے ہیں اس کو، یا پیرامڈ مارکیٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں، یا پونزی اسکیمیں بھی ان کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی اٹالین شخص تھا جس نے 1920 میں سب سے پہلے یہ فراڈ اسکیم متعارف کروائی تھی، تو اس کے نام سے پونزی اسکیم جو ہے یہ معروف ہو گئی۔ پاکستان میں یہ اللیگل ہے۔ اچھا، پاکستان میں یہ اللیگل ہے۔ 2017 کا جو ہمارے ہاں وہ ایکٹ ہے، اس کے مطابق اس کی آرٹیکل 301 ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں ہمارے ہاں بہت سے کیسز آپ نے دیکھے، جیسے ایک مضاربہ کیس سامنے آیا جس میں بڑے ہمارے ہاں مفتیان کرام بھی جو ہے وہ انوالو تھے، اور اسی طرح سے ڈبل شاہ کا ایک کیس، اور بڑے کیسز آئے، تاج کمپنی کا بھی بڑا ہوا تھا اس حوالے سے۔ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ اس میں تجارت تو ہو نہیں رہی، تجارت کو یا پروڈکٹ کو انہوں نے مصنوعی طور پہ آرٹیفیشلی انوالو کیا ہوا ہے۔ مقصد اصل میں کیا ہے کہ کمیشن جو ہے، اچھا کمیشن اسلام میں الاؤڈ ہے، ایک بات ہے، پرنسپلی الاؤڈ ہے، لیکن ایک اور بات بہت اہم ہے کہ حدیثوں میں کمیشن کو پسند نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، یعنی ایک کمیشن کے اوپر آپ کوئی بہت بڑی بزنس امپائر کھڑی کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی بندے نے ویسی انفرادی طور پہ کمیشن لے لیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قافلوں کو آگے بڑھ کے ان سے ملاقات نہ کرو، ولا یبی حاضر لبادن، اور کوئی جو شہری ہے وہ دیہاتی کے لیے بیچے نہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ مدینہ میں قافلے آ رہے ہوتے تھے تو لوگوں کو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ رستے میں قافلے کو روک لیتے تھے، اور وہاں کیا کیا پروڈکٹس ہیں، مدینہ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں سے بزنس ڈیل کر دی، وہاں بزنس ڈیل کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، رستے میں، اور وہ قافلے کو جو ہے وہ وہاں مدینہ میں آ کے پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ یا اس میں یہ بھی ہے کہ جو شہری ہے وہ دیہاتی کے لیے نہ بیچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا کہ جی شہری دیہاتی کا دلال نہ بنے، کمیشن ایجنٹ نہ بنے، یعنی ایک پروڈکٹ آ رہی ہے جو دیہاتی بیچارہ بنا رہا ہے اور وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مارکیٹ تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں بن جاتی ہے، وہ سارے دلال ہیں درمیان میں دلال ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں نا جیسے ہمارے یہاں اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ یہ جو کڑھائی وغیرہ کا بہت نفیس کام ہوتا ہے، جو دلہن وغیرہ کے جو جی ایسے ہی ہے، یہ برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ بیچاری جو اصل میں محنت کرتی ہے، وہ گاؤں میں بیٹھی ہوتی ہے، گاؤں میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو کتنا ملتا ہے؟ وہ 5,000، اور وہ جب برانڈ پہ ڈسپلے ہوتا ہے جا کے تو 5 لاکھ کا بکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے منع کیا کہ یہ نہ ہو. اچھا ایک اور بھی روایت ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس سنن نسائی کی روایت ہے حرقیس بن ابی غرزہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا نام معروف ہو گیا تھا سماسرہ، یعنی ہم دلال ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نام جو ہے نا اچھا نہیں ہے، یعنی آپ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بہتر نام دیا اور کہا کہ یا معاشر التجار، یعنی تاجر کا نام ہمیں دیا. یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اجمی لوگ ہوتے تھے نا، یہ زیادہ تر تجارت کرتے تھے، تو مطلب ان کا تجارت میں کنٹریبیوشن زیادہ تھی، رومنس کی اور پرشینس کی. صحیح. عرب کیا کرتے تھے، درمیان میں ان کے لیے دلالی کا کام کر لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹا کے جو ہے وہ ایک رخ دیا کہ نہیں، ٹریڈ کرو، ہاں ٹریڈ کرو، تجارت کرو، مطلب اپنی پوری تجارت اس کے اوپر کھڑا نہ کرو، کمیشن بیسڈ. ہاں یہ اچھا نہیں ہے. تو کمیشن ٹھیک ہے، انڈیویجول حیثیت میں کوئی لے رہا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی بہت زیادہ انکریج نہیں کیا گیا. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے ڈراپ شپنگ کے حوالے سے، وہاں پہ بھی آپ نے نقطے کا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو ڈراپ شپنگ کر رہا ہے بندہ، وہ بیسکلی ایک قسم کا اس کو چاہیے کہ وہ خریدے اور پھر آگے بیچے، یعنی ان ادر ورڈ وہ ٹریڈ کر رہا ہو، وہ یہ نہ ہو کہ وہ یہاں پہ صرف اٹھا کے یہاں سے فارورڈ کر رہا ہو. ٹریڈ پہ، ہاں ٹریڈ پہ جو ہے وہ زور دیا ہے کہ ایکچوئل میں ٹریڈ ہو، کیونکہ اسلام میں بینکنگ میں بھی یہی مسئلہ ہے نا، کاغذی ٹریڈ ہو رہی ہے، کاغذی کاروائی زیادہ ہے، کوئی فزیکل ٹریڈ ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا اب اس میں سارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارا زور جو ہے نا وہ ممبر سازی کے اوپر ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ممبر شپ آپ جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور اس ممبر شپ میں جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کے دوستوں کی، ریلیٹیوز کی ہوتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ ہاں ہوتا کیا ہے کہ جی ایک بندہ مثال کے طور پہ اس نے آگے جو ہے نا 6 لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ خریدیں. اب اس کے وہ جو 6 لوگ ہوں گے وہ اس کے ریلیٹیو ہوں گے، اس کے فرینڈز ہوں گے. اب ان میں سے ہر ایک نے آگے کیا کرنا ہے، 6 کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو خریدیں. میں تھوڑا سا جسٹ ٹو کلیریفائی دس پوائنٹ، پروڈکٹ خریدنا اصل نہیں ہوتا، وہ اصل میں کہتے ہیں کہ یار آپ خریدیں، آپ جب آگے لوگوں کو سیل کریں گے تو آپ کو کمیشن ملے گا. تو بیسکلی پروڈکٹ اصل نہیں ہوتا، تو خالی پروڈکٹ پہ کنونس کرنے کے لیے تو آپ سیلز مین یہی کرتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ایگزیکٹلی. تو پروڈکٹ بعض اوقات آپ کی ضرورت کی بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے، یعنی آپ کو وہ چیز فار دی سیک آف بائنگ، اور دوسری یہ ہے کہ وہ مارکیٹ پرائس پہ بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. ایسے ہی. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا اس سارے پیرامڈ میں، چونکہ یہ اس میں پیرامڈ بنتا ہے نا، تو سب سے زیادہ فائدہ تو وہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ کرتے کیا ہیں جی، موٹیویشن اسپیکر جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، وہ ایک پوری فضا قائم کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ راتوں رات کروڑ پتی، ارب پتی بن جائیں گے، لوگوں کو جذبات بھڑکاتے ہیں. اب لوگ اس میں کیا آ جاتے ہیں، ان کے داؤں میں آ جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں. اور جیسے ڈبل شاہ نے کیا تھا، جیسے ہمارا مداربہ کمپنی میں ہوا تھا، ڈبل شاہ جو ہے وہ 15 دنوں میں رقم ڈبل کر کے واپس کرتا تھا. اب کیسے کر رہا تھا، پورا سرکل کیسے چل رہا تھا؟ دیکھیں اصل چیز یہ سرکل اس طرح چل رہا تھا کہ وہ آگے لوگوں سے، مطلب کچھ لوگوں کو اس نے ڈبل واپس کی تو ڈبل لوگ آ گئے اس کے پاس رقم جمع کروانے، زیادہ رقم لے کے آ گئے. اب اسی رقم سے وہ ان کو واپس کیے جا رہا ہے، وہ رقم اور بڑھتی چلی جا رہی، لیکن کہیں جا کے اس کا اینڈ ہونا ہے. اور جہاں اینڈ ہوگا وہاں پہ اس کو بینیفٹ ہوگا، دوسروں کو نقصان ہوگا، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نقصان ہوگا. اچھا پیرامڈ، جب اس کا پیرامڈ جو ہے نا بنایا جاتا ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں، اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے ایک امیج ہے، یہ آپ مطلب ویکیپیڈیا میں بھی مل جاتی ہے، ہم اس کو میرے خیال میں اس میں بھی لگا دیتے ہیں. جی. ایک بندہ ہے، اس نے 6 بندوں کو قائل کرنا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا ان 6 نے آگے 6 کو قائل کرنا ہے، دوسری لائن میں 36 ہو گئے. 36 کو کوئی بڑا نمبر نہیں ہے. 36 کو ملٹیپلائی کریں ذرا 6 سے. آگے جو ہے تیسری لائن میں 216 ہو گئے، کوئی بڑا فگر نہیں ہے. چوتھی لائن میں 1296 ہو گئے، بڑا فگر نہیں ہے. پانچویں لائن میں 7776 ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا فگر نہیں ہے 7000. چھٹی لائن میں 46000 ہو گئے، چھٹی لائن، اور یہ ایکسپونینشلی گرو کرے گا یہ. اچھا 13ویں لائن کو بڑی لائن نہیں ہے، 13th لیول پہ جا کے ملینز پہ پہنچ جائے گا. نہیں ملینز نہیں، 13 ارب.
دنیا کی کل آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب. سبحان اللہ. یعنی دنیا کی آبادی سے زیادہ 5 ارب زیادہ. اچھا پوری دنیا تو اس میں انوالو ہی نہیں ہوگی. صحیح ہے, کسی نہ کسی کا تو بریک لگے گی. تو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ سیل کی جا رہی ہے اگلے 6 لوگوں کو, اس سے جو کمیشن آ رہا ہے یہ اوپر والے کو جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جی جو اپ لائنر ہے اور ڈاؤن لائنر ہے. ایسے ہی. اچھا اپ لائنر جو ہے وہ تو کمیشن کھا رہا ہے نچلوں کا, ٹھیک ہے, اور وہ نچلا اپنے سے نچلوں کا کمیشن کھا رہا ہے ان کو پروڈکٹ بیچ کے, اس سے جو پرائس آ رہی ہے وہ اس کو اوپر والے کو کمیشن مل رہا ہے. اب کہیں جا کے یہ سلسلہ رکنا ہے, جہاں جا کے رکے گا نا وہاں بڑے پیمانے پہ ماس لیول پہ لوگوں کو ہوگا, کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ معاف کرے. اور یہی معاملہ ہوا کہ مضاربہ کیس میں بھی انہوں نے رقوم لی, پیسے لیے, ٹھیک ہے, تو 2.5 کھرب کا غبن ہوا, 2.5 کھرب کا, اور 30,000 درخواستیں صرف موصول ہوئی تھیں, 30,000, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخر میں جا کے جہاں رکے گا تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اصل میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب اس کو کہتے ہیں یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ پورا جو ہے فلاڈ ہے, کانسیپٹ ہی فلاڈ ہے, فراڈ ہے, یہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا. اور یہ کچھ دیر تک چلے گا, اور جس بندے کو فوراً اگین وہی والی بات ہے ود ان فیو کچھ دیر کے اندر ایک دم اس کو مل جائے گا اور اس کا بالکل فلاپ کر جائے گا. تو آپ نے ایک بڑی رقم نکال کے آپ غائب, بس آپ غائب ہو گئے سیچوریشن پوائنٹ پہ جا کے نا, سب, اور وہ بہت جلدی آ جائے گا سیچوریشن پوائنٹ, سب کو نقصان. یہ لانگ ٹرم نہ ٹریڈنگ ہے اس میں, نہ کچھ وہ اس میں بنیاد ہے. اچھا اس میں وہ جو آپ نے پروڈکٹ رکھا ہوا اس سے بھی آپ کما رہے ہو, خاص طور پہ وہ بندہ جس نے سب سے پہلے پروڈکٹ لانچ کیے ہیں پروڈکٹ سے بھی کما رہا ہے, کیونکہ وہ پروڈکٹس بھی آپ نے ممبرشپ بننے کے لیے آپ کو پروڈکٹس بھی بیچنے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 لوگوں کو تم نے کیا ہے ان کا کمیشن, اور 6 لوگوں نے آگے جو 6 کو بنایا ان کی کمیشن کا بھی حصہ تم کو پہنچے گا. حالانکہ اب اس میں اس کی محنت ہے ہی نہیں, اس کی کوئی محنت, اور اس نے صرف 6 بندوں کو کمیشن یعنی کنونس کرنے کے بعد اس کے بعد اس کا کام ختم, اس کا کام ختم, اس کے بعد اور کوئی کام نہیں. اس نے آگے جتنوں کا کمیشن ہے نا وہ اس کو آ رہا ہے, آئے گا سبحان اللہ نیچے. تو یہ بغیر اجرت کے کھانا, مطلب گھر بیٹھے بٹھائے کھانا, اس قسم کی جو ہمارے یہاں رضائل ہیں, مطلب اخلاق کے مسائل ہیں, خاص طور پہ جب اس پروڈکٹ کی ضرورت ہی نہیں, جب اس پروڈکٹ کی ضرورت ہی نہیں, جسٹ بیکاز آپ کو اس لیے بھیجنا تھا, جسٹ فار دی سیک آف ممبرشپ, doesn't make sense. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ it was a nice discussion with you, healthy discussion on 3 major important points, اور بہت نیسسری ہیں. اور مجھے اگر میں خلاصہ کروں ان تینوں پوائنٹس میں تو انشاءاللہ وہ موٹا موٹا جسٹ ٹو گیو اے بریف اوور ویو. آپ نے جو پہلی بات کی تھی خاص طور پہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے, وہاں پہ مین کنسرن یہ تھا کہ ڈراپ شپنگ الاؤڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرووائڈیڈ اف کہ اگر آپ وہاں پہ ڈسکلیمر دے دیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہ کریں کہ آپ اس کے آنر ہیں, اور اس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس میں یہ کیا جائے کہ وہ باقاعدہ جب آپ پروڈکٹ بیچنے لگیں تو اسے خریدیں, خریدنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ باقاعدہ ٹریڈ ہو اس میں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کی تھی, ہم نے پھر فارکس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی, جس میں آپ نے کرنسی کو ڈسکس کیا, آپ نے فیوچرس کو ڈسکس کیا, فارورڈ ٹرانزیکشنز ان کو ڈسکس کیا کرنسی میں. اور کرنسی کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی تھی کہ کرنسی جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, ایز لانگ ایز کہ جنس فرق ہو. اگر جنس ایک ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ ہو, کمی یعنی تاخیر اور تقدیم نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپ پہلے نہ دیں, یعنی کچھ چیز یعنی پہلے پیمنٹ یا پھر بعد میں لیٹ پیمنٹ وغیرہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو, بلکہ ایک اسپاٹ ٹریڈنگ جسے آپ کہہ رہے تھے. فیوچرس میں بھی آپ نے بات کی کہ فیوچرس کے اندر آپ نے کہا کہ جو بیسکلی اسپاٹ ٹریڈنگ تک کوئی گنجائش نکل سکتی ہے, ایز لانگ ایز وہ بندہ جو اتنے اماؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز کر رہا ہے جو بیسکلی اس کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, لیوریج کے بغیر. اور اگین وہ پھر وہی کرنسی ٹریڈنگ بن جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے, وہ اسی کے حکم میں آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی. لیکن جہاں پہ آپ نے کہا کہ فیوچرس میں جہاں پہ لیوریج آ گیا, وہاں پہ آپ نے کہا کہ اس میں غلط ہے, کیونکہ آبویسلی معدوم ہے, وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور وہ ایک پورا سسٹم ہے جو آپ کو یعنی آپ سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے, اس میں آپ صرف اپنے ڈفرینسز سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے فارورڈ ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ فارورڈ ٹریڈنگ جو کرنسیز کی ہوتی ہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک تخمینہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کرنٹلی ایک ریٹ طے کر لیتے ہیں فیوچر کے حوالے سے, اور ظاہر ہے وہ آپ کی اسپیکولیشن ہوتی ہے, الٹیمیٹلی ضروری نہیں ہے وہ اس طرح آئے اور آپ کو اس میں نقصان ہوتا ہے, کسی ایک کو فائدہ, یعنی وہ ایک جوئے کی شکل نکل جاتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ جو اسپاٹ ٹریڈنگ ہے جس میں آپ نے لیوریج نہ بھی لی ہو, لیکن اس میں بھی چونکہ مقصد صرف ڈفرینس کا اصول ہوتا ہے, کرنسی تو وہ بھی ناپسندیدہ. آپ اتنا زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں, حرام تو نہیں ہم کہتے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم بندہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے. نکل جائے. چوتھی چیز جو ہم نے بات کی وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی. ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر بنیادی طور پہ اگین آپ نے یہ کہا کہ یہاں پہ کمیشن بیسڈ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیا ہے پیچھے,
جس کا فلاسفی ہو بیسکلی اٹس آل اباؤٹ کمیشن بیس، جس کو شریعت نے ناپسند کیا. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر اصل مقصد جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی. اصل مقصد بیسکلی آپ نے ایک اپنا ایک ویب کریٹ کرنا ہوتا ہے، ایک آپ نے پیرامڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ پیرامڈ ایسا ہے کہ وہ جو سسٹینیبل نہیں ہے، وہ کچھ لیولس پہ جا کے جو ہے نا وہ فلاپ کرتا ہے. اور جب وہ فلاپ کرتا ہے تو اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے نقصان اٹھاتی ہے، انلیگل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے اوبیسلی. اور اس میں ظاہر ہے سب سے ٹاپ والا بندہ ہے اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، جو سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے. جو جتنا اوپر ہوگا پیرامڈ کے لیول کے اوپر اس کو بینیفٹ ہوگا. تو اور اگین یہ اس میں ایک قسم کا لوگوں کے ساتھ زیادتی، ایک قسم کا دھوکہ فریب، اور اسلامک اصولوں کے خلاف جو ٹریڈنگ کے اصول، جو تجارت کا جو کانسیپٹ ہمارے دین نے دیا ہے وہ اس میں نہیں، یہ شامل نہیں ہے. تو جزاکم اللہ خیر فار دس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں حلال روزی اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.